بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. ہمارے مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تشریح کے اسباق شروع ہیں. ان اسباق کے اندر ہم لفظ و لفظ ترجمہ، عربی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ، لفظی اور اصطلاحی معنی اور با محاورہ ترجمہ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. مزید قرآن پاک کے اندر مترادف الفاظ کی تعریف اور تشریح خاص طور پر سیکھیں گے. مثلا رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، تدبر اور تفکر میں کیا فرق ہے، شعور اور جاننا میں کیا فرق ہے، قرآن پاک میں ظالم سے کیا مراد ہے، شک، ریب اور ظن میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح کے انشاءاللہ دوسرے الفاظ ہم فردن سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرین. بنی اسرائیل کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ ولما جاءہم، جب آئی ان کے پاس کتاب، یعنی کہ قرآن مجید آ گیا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اور وہ قرآن مجید جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. وکانوا من قبل، اور وہ سب تھے من قبل اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، فتح کی دعائیں مانگتے تھے کافر لوگوں کے اوپر. بنی اسرائیل والے یعنی یہودی لوگ جو تھے بنی اسرائیل والے، ان کو پتہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آخری نبی جو ہیں وہ آنے والے ہیں، اور جو ہے آخری کتاب آنے والی ہے. سردار الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. ان کی تورات میں، ان کی زبور میں، ان کی انجیل میں لکھا ہوا تھا، لیکن اپنے تئیں وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ وہ آخری نبی جو آئیں گے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی آئیں گے. لیکن کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قریش میں سے مبعوث فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ آگے جا کے ہم دیکھیں گے لکھا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو انہوں نے صرف اس حسد کی بنا پر کہ بنی اسرائیل کو یہ اعزاز حاصل کیوں نہ ہوا کہ آخری نبی جو ہیں، جو سردار الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے جو ہے وہ مبعوث کیوں نہ ہوئے. تو اس بات پہ انہوں نے جو ہے وہ بغض اور حسد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا. اور جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لائے تھے وہ انتظار میں تھے کہ جب وہ تشریف لائیں گے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ پہلے انتظار میں تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو ان کی معیت میں، ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی سربراہی میں ہم جو ہے کافروں کے اوپر جو ہے نا غلبہ پائیں گے، فتح پائیں گے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ آ گئے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف آگے لے آئے اور کتاب بھی جو ہے وہ آگی، ما عرفوا کفروا بھی، وہ انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا، کتاب کو بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پہچان لیا، کفروا بھی، پھر اس کا انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہے اللہ کی انکار کرنے والوں پر. بئس ما، بری ہے وہ چیز، اشتروا جو انہوں نے بیچ ڈالا بھی اس کے بدلے میں، انفسہم اپنے آپ کو، ان یکفروا کہ انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، بما انزل اللہ، انہوں نے کفر کیوں کیا، بما انزل اللہ کہ اللہ نے جو نازل کیا، بغین ان ینزل اللہ من فضلہ، صرف ضد کی وجہ سے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ، جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ آئے اور قریش میں سے کیوں مبعوث ہوئے. ان ینزل اللہ من فضلہ کہ اللہ نازل کرتا ہے، من فضلہ اپنے فضل میں سے، علی من یشاء جس کے اوپر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے.
فباؤ بغضب علی غضب، پس وہ گھر گئے غضب کے اوپر غضب میں، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے جو ہے وہ اہانت والا جو ہے وہ رسوا کرنے والا جو ہے وہ عذاب ہے۔ فباؤ بغضب علی غضب کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر بھی پے در پے جو ہے وہ مصیبتیں جو ہیں وہ آئیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، تم سب ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ قالوا، وہ کہتے ہیں نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، جو ہم پہ نازل کیا گیا، یعنی وہ تورات زبور جو ہے جو ہم پہ نازل کیا گیا ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور وہ انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، یعنی قرآن مجید حق ہے، تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، کہ جب تورات زبور و انجیل آئی تھی اپنی اصل شکل میں وہ بالکل حق تھی، اور ظاہر ہے اس کی جو تحریف ہوگی تو انہوں نے اس کے اندر تو تبدیلی کر دی، اس کی بدولت، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا جو حق کے ساتھ بالکل وہی بات لے کے آیا جو اصل تورات اور زبور انجیل میں اللہ کی وحدانیت کا لکھا ہوا تھا۔ قل، آپ کہہ دیں، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، پس کیوں تم سب قتل کرتے ہو انبیاء اللہ کے نبی کو تم نے کیوں قتل کرتے رہے ہو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئی تمہارے پاس موسیٰ بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، ثم اتخذتم العجل من بعد، پھر تم نے گھڑ لیا معبود ایک بچھڑے کو، من بعد ہی، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم سب ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا پکا عہد، کم تم سب سے، یعنی بنی اسرائیل والوں کی بات ہو رہی ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، اللہ تعالیٰ نے جو کوہ طور تھا اس کو ہوا کے اندر معلق کر دیا، اور ان کو کہا تھا کہ تم جو ہے وہ جو بھی گناہوں کی تم بات کرتے ہو اس کے اوپر توبہ استغفار کرو اور میرے احکامات کو جو ہے وہ مانو۔ تو سب نے اس وقت جو ہے وہ توبہ کی اور معافی طلب کی کہ ہم آئندہ جو ہے وہ احکامات کو نہیں توڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب جو ہے موقوف کر دیا کوہ طور کو، پہاڑ کو جو ہے وہ، اگر وہ نہ مانتے تو کوہ طور پہاڑ ان کے اوپر آ گرتا اور وہ سب کے سب دب کے اس کے اندر مر جاتے۔ تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، تم سب لازم پکڑو، ما آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا تم سب کو، بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، قوت کے ساتھ، اور تم سب سنو۔ قالوا، ان سب نے کہا، سمعنا وعصینا، ان سب نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور رچ بس گیا تھا ان کے دلوں میں معبود جو ہے، بچڑا جو ہے معبود کے طور پر رچ بس گیا تھا، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بئس ما، برا ہے وہ، یأمر، جو حکم دیتا ہے، تم سب کو، بھی ایمانکم، تمہارا ایمان، یعنی تمہارا یہ ایمان ہے کہ تم بچڑے کو معبود بناتے ہو، تو یہ ایمان بہت ہی برا ہے جو تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ بچڑے کو معبود بناؤ، ان کنتم مومنین، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو۔ قل ان کانت، آپ کہہ دیں، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر ہے تم سب کے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ خالصہ، اللہ کے نزدیک خالص، صرف تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر ہے، یعنی صرف جنت میں تم بنی اسرائیل والے ہی داخل ہوگے، من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، پھر تم سب تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے اس موت کی کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے کما کر آگے بھیجا، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا غلط کام کیے اور آگے ہم نے کیا بھیجا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے ظالموں کا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، اور البتہ ضرور آپ پائیں گے ان سب کو زیادہ حریص، زیادہ لالچی پائیں گے لوگوں میں سے، علی حیا، زندگی پر، مطلب وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور زندگی کے کاموں میں ہی آسائشیں ڈھونڈتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان سے بھی زیادہ جو ہے یہ زیادہ حریص ہیں حیات کے معاملے میں، زندگی کے معاملے میں، مرنا نہیں چاہتے۔ یہودیوں کی بات ہو رہی، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ اس کو عمر دے دی جائے
1000 سال کی عمر دے دی جائے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں وہ 1000 سال کی عمر اس کو چھڑوانے والی ہے عذاب سے اگر اس کو وہ عمر دے دی جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ سب عمل کرتے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک، پس بے شک اس نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے نزلہ نازل کیا اس کو یعنی قرآن مجید کو علی قلبک آپ کے دل مبارک پر۔ حضور علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے دل پر جبرائیل علیہ السلام نے جو بھی وحی کی وہ اللہ ہی کی مرضی سے کی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے ارادے سے کیا، مصدقا لما بین یدیہ، اور قرآن مجید جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے یعنی جو پہلی کتابیں آئیں، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی بھی ہے دشمن اللہ کا، اس کے ملائکہ کا، فرشتوں کا، اور اس کے رسولوں کا، اور جبریل کا، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ جو ہے وہ دشمن ہے کافروں کا۔ بنی اسرائیل والے جو ہیں وہ طرح طرح کے بہانوں میں سے ایک ان کا بہانہ یہ بھی تھا کہ ہم جبرائیل کو نہیں مانتے کہ یہ جبرائیل جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ عذاب لے کے آیا کرتے تھے، تو اب کیونکہ یہی جبرائیل حضور علیہ السلام پہ وحی لے کے آتے ہیں تو اس بہانے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وحی کو نہیں مانتے کہ جبرائیل وہی ہے جو ہمارے اوپر جو ہے جو پچھلی اقوام تھیں ان کے اوپر جو ہے عذاب لے کے آتے تھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیں جو جبرائیل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس نے جو بھی وحی کی آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے کی۔ اور پھر آخری آیت میں جو ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے اور اس کے ملائکہ کا دشمن ہے، وہ رسولی اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وہ جبریل اور جبریل کا دشمن ہے، وہ میکال اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، بس بے شک اللہ جو ہے سب کافروں کا جو ہے وہ دشمن ہے۔ 4 بڑے فرشتے جو ہیں وہ جو ہے ان کے نام آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہے تمام فرشتوں کے جو ہیں وہ سردار ہیں۔ میکائیل علیہ السلام جو ہے جیسے یہاں پہ ذکر آیا، میکائیل علیہ السلام اردو میں میکائیل کہتے ہیں، عربی میں میکال جہاں پہ لفظ آیا ہوا ہے، اور اسی کو انگلش میں وہ مائیکل کہتے ہیں۔ تو ان کے ذمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے روزی اور بارش کا انتظام، یہ جتنے بھی فصل درخت سبزہ اگتا ہے اور جو بارش آتی ہے جس کی بدولت سبزہ اگتا ہے، ان سب کا انتظام جو ہے میکائیل علیہ السلام کے پاس ہے۔ اور میکائیل علیہ السلام کے پھر زیر نگی ان کے ماتحت بہت سارے فرشتے ہیں۔ اسی طرح جو اسرافیل علیہ السلام ہیں بڑے فرشتے، ان کے ذمے جو ہے وہ سور پھونکنا ہے کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو سینگ نما ایک ہارن جیسے ایک ہوتا ہے، سینگ نما ایک چیز ہے کہ اس کو وہ پھونک ماریں گے تو دنیا میں جتنے بھی اس وقت کے لوگ موجود ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے۔ اور پھر اللہ ہی کے حکم سے جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب کے سب لوگ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سب کے سب مرے ہوئے پھر دوبارہ زندہ اٹھ جائیں گے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یاسین کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا کہ 2 دفعہ وہ سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام۔ اسی طرح چوتھے فرشتے جو مشہور بڑے فرشتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان کے ذمے روح قبض کرنا ہے۔ اور پھر عزرائیل علیہ السلام کے زیر نگی ان کے ماتحت بہت سارے فرشتے ہیں، پوری جماعت ہے جو لوگوں کی جو ہے وہ روح قبض کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری 98 آیات جو ہیں وہ ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔